اساتذہ کا احتجاج رنگ لے آیا ہے۔ 21 سال بعد مطالبات مانے گئے۔ سندھ حکومت کا اساتذہ کو تقرری کی تاریخ سے مستقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ اسکول تعلیم نے محکمہ خزانہ سندھ کو خط لکھ دیا۔ سندھ میں سراپا احتجاج، اساتذہ کی محنت رنگ لے آئی۔ 2002 سے مختلف مرحلوں میں بھرتی پرائمری اسکول ٹیچرز کو تقرری کی تاریخ سے مستقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ اسکول تعلیم نے سینیورٹی بھرتی کی تاریخ سے شمار کرنے کے لیے سندھ کو ارسال کردہ خط میں لکھا، تھرڈ پارٹی میں IBS سکھر کے ذریعے 2002 میں بھرتی اساتذہ اور اقرا یونیورسٹی کے ذریعے 2006 میں بھرتی اساتذہ کو بھی مستقل کیا جائے۔ سندھ یونیورسٹی کے ذریعے 2010 میں بھرتی اور نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے 2013 اور 2018 میں سلیکٹ ہونے والوں کو مستقل کیا جائے گا۔ اساتذہ کی سینیورٹی ابتدائی بھرتی سے ہی شمار کی جائے گی۔ کراچی سمیت سندھ کے بڑے شہروں کو محفوظ بنانے کا بڑا منصوبہ۔ سندھ سیف سٹیز منصوبے کی تکمیل کے لیے 2 کمیٹیاں قائم کر دی گئیں۔ صوبائی وزیر جنگلات تیمور تالپور مالیاتی کمیٹی کے سربراہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ دوسری 8 رکنی مالیاتی ضابطہ کمیٹی کے سربراہ DG سندھ سیف سٹیز اتھارٹی ہوں گے۔ تفصیلات دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ حکومت عوام کو محفوظ بنانے کے لیے متحرک۔ سندھ سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے 2 کمیٹیاں قائم کر دی گئیں۔ پہلی کمیٹی کے سربراہ صوبائی وزیر جنگلات تیمور تالپور مالیاتی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ سیکرٹری داخلہ DG سیف سٹی اتھارٹی محکمہ خزانہ کا نمائندہ بھی بطور ممبر شامل۔ چیف آپریٹنگ آفیسر سندھ سیف سٹی اتھارٹی اور چیف ٹیکنیکل آفیسر سندھ سیف سٹی اتھارٹی بھی شامل ہوں گے۔ مالیاتی کمیٹی بجٹ پروپوزل تیار کرے گی اور SME کی نظر ثانی کا جائزہ بھی لے گی۔ کمیٹی اضافی فنڈز کے حصول کی سفارش کرے گی، جبکہ بجٹ سے متعلق امور کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ دوسری 8 رکنی مالیاتی ضابطہ کمیٹی کے سربراہ DG سندھ سیف سٹیز اتھارٹیز ہوں گے۔ رکن صدر اسمبلی محمود عالم محکمہ داخلہ کے نمائندہ ممبر کے طور پر شامل ہوں گے۔ محکمہ خزانہ کے نمائندہ اور چیف ٹیکنیکل افسر سندھ سیف سٹیز اتھارٹی ممبر بطور شامل ہوں گے۔ باسط مندیہ بھی بطور ممبر شامل ہوں گے۔ فنڈز کی منتقلی، کیش کے اختیارات کمیٹی کے سپرد ہوں گے۔ کمیٹی مالی قواعد و ضوابط تیار کرے گی۔ کمیٹی آڈیٹر، وکلاء اور کنسلٹنٹ کی تقرری کرے گی۔ معاہدوں کی منظوری بھی دے گی۔ لیز یا کرائے کے معاہدوں کی منظوری کا اختیار بھی مل گیا۔ ٹیکس کی ادائیگی، اکاؤنٹس اور آڈٹ کے اختیارات بھی کمیٹی کو حاصل ہوں گے۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن نے دونوں کمیٹیوں کو قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ مقامی حکومت کو رقم منتقلی کے لیے 15 رکنی صوبائی مالیاتی کمیشن قائم کر دیا گیا ہے۔ صوبائی مالیاتی کمیشن میں ڈویزبل پول قائم کیا جائے گا۔ صوبائی مالیاتی کمیشن کا چیئرمین وزیر خزانہ ہوگا۔ صوبائی مالیاتی کمیشن بلدیاتی کونسلز کو رقم کی منتقلی کو صاف اور شفاف بنائے گا۔ کمیشن لیوی اور ٹیکسز کی وصولی کے بھی فیصلے کرے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس میں 37 نکاتی ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی کابینہ نے واٹر پالیسی کی منظوری دے دی۔ پانی کے تمام ذرائع کی نگرانی اور ڈیولپمنٹ کی جائے گی۔ محکمہ پاشی نے کابینہ میں سندھ واٹر پالیسی ایشوز فریم ورک پیش کیا۔ نوری آباد پاور پلانٹ کی قرضوں کی ادائیگی کی گارنٹی میں مزید 2 سال کا اضافہ کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر توانائی امتیاز شیخ نے بریفنگ میں کہا، پاور پلانٹ 2018 سے 100 میگا واٹ بجلی کے الیکٹرک کو مہیا کر رہا ہے۔ مصدق ملک نے ڈیلرز مارجن میں اضافے کو ملازمین کی تنخواہوں اور اوقات کار سے مشروط کر دیا ہے۔ وزیر مملکت کہتے ہیں، پیر کو ڈیلرز کے مارجن کے حوالے سے حتمی رپورٹ جاری کی جائے گی۔ انہوں نے خوشخبری بھی سنائی کہ اب سالانہ 1 لاکھ ٹن روسی تیل پاکستان آئے گا۔ 24 جولائی کو آذربائیجان سے سستی LNG خریداری کا معاہدہ ہوگا۔ پیٹرولیم ڈیوٹیز کو بھی کم کر کے 10% تک رکھیں گے۔ ملازمین کی تنخواہیں، سہولیات اور اوقات کار۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مارجن کے حوالے سے ڈیلرز کے سامنے اہم شرائط رکھ دی۔ مارجن میں اضافہ چاہیے تو شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ وزیر مملکت پیٹرولیم نے کراچی میں سوئی ساردن گیس کے مرکزی دفتر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزارت پیٹرولیم کی ٹیم نے دیہی اور شہری علاقوں میں پیٹرول پمپس کا سروے کیا۔ پیر تک 2000 پیٹرولیم پمپس کا ڈیٹا اکٹھا ہو جائے گا اور اسی دن ڈیلرز کے مارجن کے حوالے سے حتمی رپورٹ جاری کی جائے گی۔ پروفیشنلز ہیں وہ آج بھی کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ منڈے کی آفٹرنون تک ہماری جو انالیسس جو میں نے آپ کو بتایا 1000 2000 ہم کوششیں کریں گے 1000 2000 اس میں آپ نے
تھوڑا مجھے بتایا بھی, اللہ کرے آپ کی خبر غلط ہو, لیکن ہماری کوشش ہے کہ 1000-2000 جو پیٹرول پمپ ہیں ان کا ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے. وزیر مملکت نے صحافیوں کو خوشخبری بھی سنائی. جلد 10 سے 14 ارب ڈالرز کی ریفائنری لگائی جائے گی. اب سالانہ 1 لاکھ ٹن روسی تیل پاکستان آئے گا. 24 جولائی کو آذربائیجان سے سستی LNG خریداری کا معاہدہ ہوگا. پیٹرولیم ڈیوٹیز کو بھی کم کر کے 10% تک رکھیں گے. ہمارے پاس اس وقت جو ہماری تیل ہے اس کے اوپر ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منیمم جو ڈیوٹی ہے اس کو 10% کم از کم رکھیں گے, اور وہ جو پیسے ہیں جو ڈیم ڈیوٹی کی وجہ سے ملتے ہیں ریفائنریز کو, وہ استعمال کر پائیں گے اپنی ریفائنریز بنانے کے لیے اور ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. دوسری جانب پیٹرولیم ڈیلرز کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن پیر کو مکمل ہو رہی ہے. اگر پیر تک پیٹرولیم ڈیلرز کے مارجن کا معاملہ حل نہ ہوا تو حتمی لائحہ عمل کا اعلان کیے جانے کا امکان ہے. عثمان آباد میں گھروں کے نلکوں میں سیوریج ملا پانی آنے لگا. علاقے میں ڈائریا اور پیٹ کی دیگر بیماریاں عام ہو گئیں. دیرینہ مسئلہ حل نہ ہونے پر علاقہ مکین پریشان ہو گئے. خواتین آہ روز بچوں کی بیماری پر پھٹ پڑی. شکوہ کیا کہ کئی بار متعلقہ حکام کو توجہ دلائی, مسئلہ حل نہیں ہوا. تفصیلات جنید جاوید کی رپورٹ میں. کچی آبادی کا یہ علاقہ ہے عثمان آباد, جہاں قدیم آبادی میں رہنے والے صاف پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. علاقے میں پانی تو آتا ہے لیکن گندا, بدبودار اور تعفن زدہ. علاقے کی خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن مسئلے کا حل نہیں نکلا. بچے گندے پانی سے بیمار ہو رہے ہیں. 3 سال ہو گئے پانی نہیں آ رہا, گندا پانی آ رہا, بچے بیمار پڑے. کیا کریں, کم سے کم صاف پانی تو دیں. 3-4 سال ہو گئے اسی طرح بھگتتے. ہر کوئی آتا بوٹ لے کے نکل لیتا, ہر کوئی آتا بس. یہی گٹر کا پانی, بچوں کو الٹی موشن, بیمار ہوئے پڑے. بچے کہاں سے لائیں پانی؟ گورنمنٹ نے جو نمائندے بنائے کھڑے کریں ہمارے اوپر ووٹ لے کے, تو گورنمنٹ ہی ان کو آگے کرے نا ہمارے, کہ جائیں علاقوں کے مسئلے حل کریں. کب کروائے گی گورنمنٹ یہ؟ عثمان آباد کے مکین پانی کے مسئلے کے حل کے لیے ہر سیاسی جماعت کو ووٹ دے چکے ہیں لیکن مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. اب ان کی امیدیں میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے وابستہ ہیں. جنید جاوید, سٹی 21 نیوز, کراچی. کراچی میں ابر رحمت انتظامیہ کی غفلت کے باعث ایک بار پھر شہریوں کے لیے زحمت بن گیا. نارتھ کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش سے سڑکوں کی حالت ابتر ہو گئی. سروس روڈ اور مقامی سڑکوں سے تاحال نکاسی آب کا عمل مکمل نہ کیا جا سکا. 2 منٹ اسٹیشن کے مقام پر سروس روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا. نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں ابر رحمت شہریوں کے لیے ایک بار پھر زحمت بن گیا. گزشتہ روز ہونے والی بارش سے نارتھ کراچی کی سڑکیں تاحال تالاب بنی ہوئی ہیں. اہم شاہراہوں سے نکاسی آب کا عمل مکمل کر لیا گیا لیکن سروس روڈ اور مقامی سڑکیں اب بھی انتظامیہ کی توجہ کی منتظر ہیں. 2 منٹ اسٹیشن کے مقام پر سروس روڈ پر جمع پانی شہریوں کے لیے اذیت بن گیا لیکن انتظامیہ غفلت کی نیند سے نہ جاگ سکی. بارش ہوتی ہے تو مین روڈ کا تو نکل جاتا ہے, یہ گلی کوچوں کو ادھر کا جو ہے سارا دکان والوں کو اور گلی والوں کو سب کو پریشانی ہوتی ہے. یہاں پہ تو آئے دن کا یہی ہے, جب بھی تھوڑی سی بارش ہوتی ہے یہی حال ہو جاتا ہے. یہاں پہ پانی نکلتا نہیں ہے, ہفتوں کھڑا رہتا ہے یہاں پہ. تقریباً 3 سے 4 بندے گرے اس کے اندر, ان کو ہم نے بچایا اور اس کے اندر ہم نے بانس لگائے تاکہ کوئی گرے نہ. تقریباً مہینے لگ جاتے ہیں, یہ نا بند ہو جاتا نالا, اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور مہینوں جمع رہتا ہے, گٹر بھی بھری آتے ہیں, آنے جانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. سڑک پر جمع پانی بارش سے قبل متعلقہ حکام کی جانب سے کیے گئے دعووں پر سوالیہ نشان ہیں. کیمرہ مین شہریار کے ساتھ نمرہ ریاست, سٹی 21. کراچی کے دوسرے بڑے سرکاری ہسپتال کی حالت زار. سول ہسپتال میں بچوں کے وارڈ کے باہر چھت گرنے لگی. بسیدہ چھت سے چھوٹے بڑے پتھر راہداری میں گر گئے. مریض اور تیماردار خوفزدہ. MS نصراللہ میمن نے کہا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. رابل اشرف کی رپورٹ دیکھیے. شہر کا مصروف اور اہم سرکاری ہاسپٹل انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار. سول ہاسپٹل بچہ وارڈ کی چھت سرکنے لگی. صبح کے وقت بچہ وارڈ کی راہداری کی چھت سے پلاسٹر اکھڑنے کے باعث پتھر زمین پر آ گرے جس کے باعث مریض اور تیماردار خوفزدہ ہو گئے جبکہ تیمارداروں نے ہسپتال میں صفائی کے ناقص انتظامات کا بھی شکوہ کیا. آگے آپ یہاں دیکھو گے یا باہر دیکھو گے تو بہت ساری جو ہے گندگی ہے ہر جگہ, جہاں جاؤ نا الٹی آتی. کیا کریں, ہم لوگ تو مجبور ہے اس لیے آتے ہیں سرکاری اسپتالوں میں نا. ہاسپٹل کے MS ڈاکٹر نصراللہ میمن کا کہنا تھا کہ ہاسپٹل کی عمارت کافی پرانی ہے جس کی وجہ سے یہ پلاسٹر اب ہٹنا شروع ہو گیا ہے. یہ تو بہت اولڈ بلڈنگ ہے اور اس میں جو نا مطلب اس میں جو سیپیج یا جو مونسون یا جو دوسری چیزوں کی وجہ سے
تو جو جتنے بھی یہ پرانی کنسٹرکشن ہے وہ جو ہے نا وہ جو ان کے آپ ابھی بھی دیکھ کے آئیں گے کہ سریے نظر آ رہے ہوں گے، وہ سیمنٹ اس سے اکھڑ گیا تھا، تو اسی وجہ سے کیونکہ وہ جا کے وہاں پہ جو ہے نا وہ اس چیز کی ڈیٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ نصر اللہ میمن کا مزید کہنا تھا کہ چھت کی مرمت کے لیے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے اور امید ہے کہ جلد اس کی مرمت کر دی جائے گی۔ کیمرہ مین عمران ایکے کے ساتھ رابیل اشرف، سٹی 21۔ اردو بازار ناظم آباد گولی مار سے متصل پیڈسٹرین برجز گزرنے والوں کے لیے خطرہ بننے لگے۔ دونوں برجز سے سائیڈ گرلز غائب ہو چکی ہیں۔ وکلاء نے اپنی مدد آپ کے تحت رسی باندھی اور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیو اردو بازار ناظم آباد گولی مار سے متصل بالائی گزرگاہ کے درمیان بڑے سوراخ جبکہ حفاظتی سلاخیں بھی غائب ہو گئیں۔ پیڈسٹرین برجز سہولت کے بجائے گزرنے والوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ گزشتہ روز ایڈوکیٹ عمران عزیز نے اپنی مدد آپ کے تحت برج کے سائڈوں پر رسیاں لگائیں۔ کہتے ہیں کہ بازار میں بچوں کے کتابیں خریدنے آیا تھا لیکن برج کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ میں بچوں کے ساتھ آتا ہوں، میں یہاں پہ اسٹیشنری کتابیں خریدتا ہے، تو جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے جب یہ حالت دیکھی تو مجھے ایک خدشہ پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کوئی انسانی المیہ نہ پیدا ہو جائے۔ تو پھر میں نے اپنے بھائی کو فون کیا، اپنے جونیئر کو فون کیا، اپنے طور پہ کچھ رسیاں وغیرہ لگائی، کچھ ٹیپنگ وغیرہ کی کہ شاید اس کو دیکھ کے کوئی انسانی المیہ جو ہونے والا ہے، کوئی جانی نقصان ہونے والا ہے، اس سے بچت ہو سکے۔ اور اس کی ایک ویڈیو بھی میں نے بنائی جو میں نے اپنے طور پہ لوگوں تک پہنچائی، لیکن ذمہ داران جو ہے، جتنے بھی عہدیداران ہیں، کے ایم سی ہے، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اس کے اوپر۔ پیڈسٹرین برج سے گزرنے والے شہریوں نے بھی اسے خطرناک قرار دے دیا۔ یہ ڈینجرس ہے، یہ تو ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ بچے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ یہاں کچھ منشیات وغیرہ پیچھے ملتی ہے تو اس کے چکر کے اندر جتنے بھی کراچی کے جو وہ نشہ کرنے والے ہیں وہ یہاں سے توڑتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے تو بچے کراس کر نہیں سکتے، بچوں نے وہاں سے کراس کرنا ہے۔ اب یہ اگر سیف نہیں ہوں گے اور آپ کو پتہ بچے کوئی بھی شرارتی اگر مزاح میں بھی کوئی کسی کو دھکا دیتے، اللہ نہ کرے ڈینجرس مسئلہ ہے، تو یہ تو بھائی پہلے ہونا چاہیے۔ ایڈوکیٹ عمران عزیز نے پیڈسٹرین برج کو پھر سے قائم کرنے اور حفاظتی اقدامات برقرار رکھنے کے لیے ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی۔ کیمرہ مین اجلان چھیپا اور ساتھی رپورٹر نمرہ ریاست کے ساتھ اقصی شاہد، سٹی 21۔ بات کریں محرم الحرام کے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے تو شہر قائد میں فل پروف سیکیورٹی کا مشن ہے۔ تمام شہری، بلدیاتی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہو گئے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ڈپٹی میئر سلمان مراد، کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے شرکت کی۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ امتیاز شاہ، ایم ڈی واٹر بورڈ سید صلاح الدین بھی شریک ہوئے۔ ڈی آئی جی ٹریفک کرم اللہ وقاصی، علماء و مشائخ، منتظمین جلوس بھی شریک ہوئے۔ مرتضی وہاب کا شہر میں امن، اخوت، مساوات اور بھائی چارگی کو عام کرنے کا عزم۔ مجلس وحدت المسلمین کے وفد کی بھی میئر کراچی سے ملاقات ہوئی۔ جلوس اور مجالس کے حوالے سے انتظامات پر تبادلہ خیال ہوا۔ مرتضی وہاب کی تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کے ہمراہ ملیر میں مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار کا دورہ کیا ہے۔ میئر کراچی کی جانب سے محرم الحرام کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کے ہمراہ ملیر میں مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار کا دورہ کیا ہے۔ میئر کراچی کی جانب سے محرم الحرام کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے جلوس اور مجالس کو فول پروف سیکیورٹی دینے کے لیے مرتضی وہاب بھی جو ہیں وہ متحرک ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر دورے کر رہے ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کے ہمراہ ملیر میں مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار کا دورہ کیا ہے۔ وہاں پر انہوں نے محرم الحرام کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ بھی لیا ہے۔